ایک پہلے تو بتا دوں کہ ایک مزدک ایک بندے کا نام ہے، یہ کوئی فینامینا نہیں ہے۔ مزدک ایک شخص تھا اور وہ فارسی تھا، پرشین تھا، اور اس کی جو تقریباً ایگزسٹنس ہے وہ آلموسٹ لائک 500 سے لے کے 525 26 27 عیسوی کے درمیان رہی ہے، یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام کے دور سے پہلے وہ بندہ فارس یعنی پرشیا کے اندر وہ رہا ہے۔ پیشہ کے حساب سے وہ کیا تھا کہ زرتشت جو مذہب ہے ان کا، پرشینز کا، اس کا وہ معبد تھا، اس کا وہ پجاری تھا، پادری تھا، پنڈت تھا، جو بھی کہہ لیں، معبد تھا ان کا، اور فلسفی تھا۔ ابتدائی زندگی تو اس نے ایک معبد کے طور پہ گزاری، لیکن بعد ازاں اس نے اپنے فلسفے کو ایک نیا رنگ دیا اور باقاعدہ طور پہ ایک اپنا نیا مذہب جو ہے اس کو اس نے ڈالا، ڈیزائن کیا، اور اس مذہب کو اس نے پھر بعد ازاں لانچ کر دیا۔ اب یہ جو شخص تھا جو آقا کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے فارسی یا پرشیا کے اندر ہوا یا ایران کے اندر ہوا، اس کا فلسفہ کیا تھا؟ اگر اس کا فلسفہ ایک عام انسان پڑھے تو اس کے لیے تو وہ بڑا دلچسپی کا باعث ہے، بڑا وہ کیا کہتے ہیں کہ پذیرائی کا باعث بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ تمام انسان مساوی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تو یہ بات تو بڑی ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے بالا تر کر دے وہ اس قابل ہے کہ اسے مٹا کر رکھ دیا جائے۔ بات یہ بھی ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ جو چیز انسان کو دوسرے انسان سے بالا تر کر دے، مساوات کو ختم کرے، تو اس کو تو مٹا کے رکھ دینا چاہیے۔ یہ مزدک کا فلسفہ ہے۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ دو چیزیں جو ہے نا وہ انسان کے درمیان میں ناجائز امتیازات کی دیواریں چنتی ہیں، وہ ایک جائیداد ہے اور دوسری عورت ہے۔ کہ انسانوں کے درمیان جو ناجائز تنازعات ہوتی ہیں اس کی جو دیواریں بلند ہوتی ہیں، ان تنازعات کی جو دیواریں استوار ہوتی ہیں وہ کس دو چیزوں پہ ہوتی ہیں؟ پہلا نمبر اس نے لگایا جائیداد کا، اور دوسرا نمبر اس نے لگایا عورت کا۔ تو اس لیے اس نے یہ فلسفہ اپنایا کہ عورت کے اوپر کسی کا حق ملکیت نہیں ہے، نہ کوئی عورت جو ہے وہ کسی ایک شخص کے نکاح کا حق رکھ سکتی ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ جس طرح عورت کسی ایک شخص کے ساتھ نکاح کا حق نہیں رکھتی، اس طرح جائیداد سے فائدہ اٹھانے اور عورت سے لطف اندوز ہونے کا حق جو ہے وہ سب کا ہے، کسی ایک کے ساتھ مختص نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو یہ میری پراپرٹی ہے یا نہیں ہے واٹس ایور، یا کوئی کہے کہ یہ تو میری منقوہہ عورت ہے، یہ میری عزت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا یہ کوئی نہیں، جو جس عورت سے چاہے مزہ اٹھائے، سب کی کامن پراپرٹی ہے، جو چیز چاہے جائیداد سے استفادہ کرے، یہ سب کی کامن پراپرٹی ہے۔ تو جب یہ اس نے رنگ اندر ڈالا نا عورت کی آزادی والا، اور اس کو ایک پروڈکٹ بنا کے پیش کر دیا سوسائٹی میں، تو اس کے مذہب کو کافی پذیرائی ملنی شروع ہو گئی۔ اب دیکھیں، جس کو عورت بھی ملے، دولت بھی ملے، تو وہ ایسے مذہب کو کیوں کر ریجیکٹ کرے؟ تو چنانچہ ہوا یہاں تک کہ جب کسریٰ کیقباد جو تھا اس کا دور آیا، تو اس نے کسریٰ کیقباد جو تھا اس کو بھی اپنے فلسفے کا قائل کر لیا۔ عوام تو آلریڈی اس کے دھوکے میں آ چکی تھی، مساوات کا نظریہ لے کے آیا تھا، برابری کا نظریہ لے کے آیا تھا، پروٹیکشن کا نظریہ لے کے آیا تھا، رنگ و بو کا نظریہ لے کے آیا تھا۔ عوام تو جھٹ سے اس کے دام میں آ گئی، لیکن
کسرا کیقوباد جو تھا وہ بھی اس کے دام میں آ گیا. ہوا کیا کہ اس نے اسٹیٹ کے اندر آفیشلی کسرا ایران نے اس کے نظریات کو قانونی حیثیت دے دی. جب اس نے قانونی حیثیت دے دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایران جو تھا، جو ایک قدیم تہذیب تھی، اس تہذیب میں کچھ ایسی خرافات پیدا ہوئیں کہ وہ اپنی اصل سے مکمل طور پر ہٹ گئے. یہ جو مصدق تھا یہ پھر لوگوں کو بتاتا تھا کہ آج یہ عورت فلانے کے ساتھ چلی جائے، یہ اس کے ساتھ رہے گی، یہ عورت فلانے کے ساتھ چلی جائے، یہ اس کے ساتھ رہے گی، اور یہ اس کے ساتھ چلی جائے. اور اسی طرح پھر اس نے نیچے اپنی پورا ایک سٹرکچر بنا لیا. تو حتیٰ کہ یہ اس کی جو معاملات تھے یہاں تک چلے گئے کہ ایک دن اس نے کسرا کیقوباد جو تھا اسے کہا کہ آج تمہاری ملکہ میرے ساتھ رہے گی. کسرا کیقوباد کی ملکہ جو تھی وہ نوشیروان عادل کی ماں تھی. نوشیروان عادل ایک بہت مشہور و معروف ایرانی بادشاہ ہوئے، کسرا ہوا. تو اس نے کہا کہ آج تیری جو ملکہ ہے وہ میرے ساتھ رہے گی. جب معاملہ یہاں تک پہنچا تو ملکہ پریشان ہو گئی. اس نے کچھ کر کے مال و دولت دے کے، کو لالچ دے کے اس عورت نے اپنی جو آبرو ریزی ہونی تھی اس کو بچایا اور واپس آ گئی. اور یہاں سے ایک نفرت کا بیج اس کے خلاف جو تھا نا وہ اگنے لگ گیا مقتدر حلقوں کے اندر. اور وہ نفرت جو تھی وہ نوشیروان کی ماں جو ہے وہ اپنے اندر پالتی رہی کہ اس نے میری آبرو کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. اور پھر جب کیقوباد کے بعد کسرا نوشیروان جو تھا وہ حاکم بنا تو اس نے پھر اس مصدق کو قتل کرا دیا، اس کو سزائے موت دے دی. لیکن جو اس نے تھوڑا سا دور گزارا تھا، جو اس کا ٹنیور رہا تھا، جو نظریات اس نے بیچے، ان نظریات کی وجہ سے ایران ایک ایسی کیفیات میں چلا گیا کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس کا باپ کون ہے. کہ کسی کو شورٹی نہیں ہوتی تھی کہ میری اولاد کون سی ہے. باپ اپنی اولاد کو پہچاننے سے قاصر تھا اور اولاد اپنے باپ کو پہچاننے سے قاصر تھی. عورت کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں کس کا بچہ پال رہی ہوں، میری کوکھ میں کس کا بچہ ہے. یہ خباثت تھی جو اس نے ایک قدیم ایرانی سٹیٹ کے اندر اس نے بوئی، اور پھر اس کو نوشیروان عادل جو تھا اس نے قتل کرا کے اس فتنے سے جان چھڑائی.